السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام حضرات سے آج ایک میرا سوال ہے اور یہ دکھ بھرا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہمارے معاشرے میں رشتہ دار ہوں، عزیز و اقارب ہوں، دوست احباب ہوں، قریب والے ہوں، دور والے ہوں، ساتھ چلنے والے ہوں، اٹھنے والے ہوں، ساتھ بیٹھنے والے ہوں، ان سب کے آپس میں دوریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں؟ جہاں تک میں نے سوچا، جہاں تک میرا تجربہ ہے، تجزیہ ہے، لوگوں سے سوال جواب ہے، اٹھنے والوں کے ساتھ صحبت ہے، محفل ہے، مجلس ہے، تو سامنے ایک ہی جواب نکلتا ہے، وہ یہ ہے کہ میری انا پرستی کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ میں اپنی انا پر ڈٹا رہوں، کسی کا نقصان ہو تو ہوتا رہے، چاہے وہ میری انا پرستی کہیں نہ جائے۔ کیا مطلب ہے کہ میرا دنیا کا نقصان ہو، میرے آخرت کا نقصان ہو، مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا تکبر، میرا غرور، میری انا، میری ضد یہ اپنی جگہ پر قائم رہیں، اور شاید یہ چیزیں سمجھ کر دوسروں کے اوپر جتلا کر میں اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب شخص سمجھ رہا ہوں۔ جب آپ کے معاشرے میں آپ کے ساتھ دینے والے نہیں رہیں گے، آپ کے عزیز و اقارب آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، نہیں اٹھیں گے، آپ کے بڑے آپ کے مشاورت میں شامل نہیں ہوں گے، آپ کے نفع میں، آپ کے نقصان میں، آپ کے کاروبار میں مشورہ نہیں کریں گے، ساتھ لے کر آپ کو نہیں چلیں گے، تو آپ سے بڑا کوئی ناکام شخص نہیں ہے۔ کیوں کہ جب سے اپنے آپ کو آپ نے بڑا سمجھ لیا کہ میں ہی ہوں، میرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں سے آپ کی ناکامی کی منزل شروع ہو گئی، ناکامی کی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ لیا۔ تو یہ ناچاکیاں، یہ دوریاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کو انسان مٹا دے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من وضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے بچھ جاتا ہے، جو اللہ کے لیے نظریں جھکا لیتا ہے، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، جھکنا سیکھ لیتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ کوئی مجھ سے بات کرے نہ کرے، میں ضرور کروں، کوئی مجھ سے تعلق جوڑے نہ جوڑے، میں ضرور جوڑوں، کوئی میرے ساتھ اٹھے بیٹھے، چلے نہ چلے، میں ان کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں چلوں، مشورہ کروں، تاکہ میرے اندر جو انا ہے، میری جو ضد ہے، میرا تکبر ہے، غرور ہے، وہ ختم ہو جائے، اور ہر کسی کا نقصان میرا نقصان ہو، ہر کسی کا نفع میرا نفع ہو، ہر کسی کی خوشی میری خوشی ہو، ہر کسی کی بیماری میری بیماری ہو۔ جب یہ والی سوچ پیدا ہوگی تو معاشرہ مضبوط ہوگا، اور معاشرہ مضبوط ہوگا، افراد مضبوط ہوں گے، ملک مضبوط ہوگا۔ اسی طرح ہمارے مسائل جو روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل کم ہوتے جائیں گے، خوشیاں پیدا ہوں گی، آپس کے اندر ایک خوشی کی فضا بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہر ایک مسلمان کو جو باتیں میں نے کہی ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنے معاشرے کی فضا کو خوشگوار سے خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔